بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستوں اور بزرگوں، آج ہم سورہ مائدہ کے رکوع نمبر 8 کو مطالعہ کریں گے، اور اس سے پہلے کہ ہم شروع کریں، اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ اس طرح کے ویڈیوز آپ کو ملتے رہیں اور آپ قرآن کریم کے تعلیمات سے باخبر ہوتے رہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ جو کچھ بھی ہم پڑھیں وہ ہمارے دلوں میں اتار دے اور قرآن سے محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرما دے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ رب کریم ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء، اے مسلمانوں، یہودیوں اور نصرانیوں کو تم مددگار نہ بناؤ، تم دوست نہ بناؤ، تم ہمراز نہ بناؤ۔ بعضهم اولیاء بعض، ان میں سے ایک دوسرے کے دوست ہیں، ایک دوسرے کے دوست ہیں اور مسلمانوں کے خلاف ہیں، مسلمانوں کے دشمن ہیں۔ تم ان میں سے کسی کو دوست نہ بناؤ۔ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ، اور تم میں سے جو ان کو دوست بنائے، ان کو ہمراز بنائے، ان کو ساتھی بنائے، فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، تو وہ بھی اسی میں سے ہے، تو وہ بھی یہود اور نصارہ میں سے گنا جائے گا۔ اس لیے اللہ رب العزت حکم دیتا ہے کہ تم یہودیوں سے، نصرانیوں سے دوستی نہ کرو۔ معاملات ہیں، معاملات کرو، ان کے ساتھ کچھ ضرورتیں ہیں، ضرورتیں پوری کرو، لیکن ایک جو دلی محبت ہوتی ہے مسلمان بھائیوں کے ساتھ کہ یہ مسلمان ہے، اس سے محبت کرنا میرا دینی فریضہ ہے، تو یہ محبت، اس طرح کا لگاؤ کسی یہودی سے، کسی عیسائی سے ہرگز نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ یہودی اور عیسائی دونوں اسلام کے دشمن ہیں، دونوں اسلام کے دشمن ہیں، اس لیے ان کے ساتھ دوستی نہیں۔ اس سے اللہ رب العزت منع فرماتا ہے اور فرماتا ہے فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، جو ان سے دوستی کرے، جو انہیں اپنا بنائے، ہمراز بنائے، تو وہ بھی اسی میں سے ہے۔ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، بے شک اللہ رب العزت ظلم کرنے والی قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ انہوں نے، عیسائیوں نے، یہودیوں نے، دونوں قوموں نے بے شمار، بے انتہا انہوں نے ظلم کی ہے۔ اس کے بعد رب کریم ارشاد فرماتا ہے فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ یقولون نخشى ان تصیبنا دائرۃ، تو تم دیکھو گے ان کو جن کے دلوں میں مرض ہے، جن کے دلوں میں نفاق ہے، یسارعون فیہم، وہ ان کے طرف بھاگتے ہوئے جاتے ہیں، دوڑتے ہوئے جاتے ہیں۔ یقولون نخشى ان تصیبنا دائرۃ، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ڈر ہے کہ ہمیں کوئی مصیبت آ پہنچے، ہمیں کوئی مصیبت آ پہنچے۔ فَعَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِّنْ عِنْدِهِ، تو قریب ہے کہ اللہ رب العزت مسلمانوں کو فتح عطا فرمائے یا پھر فتح کی کوئی نشانی عطا فرمائے۔ فَيُصْبِحُوا عَلَى مَا أَسَرُّوا فِي أَنفُسِهِمْ نَادِمِينَ، تو جو وہ اپنے دلوں میں چھپاتے ہیں اس پر وہ شرمندہ ہو جائے۔ اصل میں منافقین جو ہیں، جن کے دلوں میں مرض ہے، نفاق ہے، وہ سوچا کرتے تھے، وہ خیال کرتے تھے کہ مسلمان اتنے کم لوگ ہیں، اتنی کم چھوٹی جماعت ہے ان کی، اور پتہ نہیں کون ان پر کون اس وقت غالب آ جائے، کوئی خبر نہیں۔ اس لیے وہ مسلمانوں سے بھی گٹھ جوڑ بناتے تھے اور یہودی اور نصرانیوں سے بھی دوستی کرتے تھے، تاکہ اگر مسلمانوں پر کوئی مصیبت آئے تو یہودیوں سے اپنا رشتہ قائم رہے، اور اگر یہودیوں اور عیسائیوں پر کوئی مصیبت آ جائے تو اس وقت مسلمانوں کے ساتھ ہو جائے۔ تو اللہ رب العزت ایسے لوگوں کو حکم دیتا ہے، ایسے لوگوں کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے کہ وہ یہودیوں کی طرف دوڑتے ہوئے جاتے ہیں، یہ لوگ منافق ہیں، اور منافقوں کا ٹھکانہ قرآن کریم نے بتایا ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ منافقین جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے، جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے۔ اس لیے رب فرماتا ہے کہ مکمل طور پر مومن ہو جاؤ، اسی میں لوگوں کی بھلائی ہے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا أَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، اور وہ لوگ جو ایمان لائے
وہ کہتے ہیں اہؤلاء الذین اقسموا باللہ جہد ایمانہم، کیا یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کے نام کے سخت قسمیں اٹھائی تھی کہ خدا کی قسم انہم لمعکم، کہ وہ تمہارے ساتھ ہیں، حبطت اعمالہم، ان کے اعمال، ان کے کارنامے سب بیکار ہو گئے، اکارت کر دیے گئے، فاصبحوا خاسرین، تو وہ نقصان اٹھانے والوں میں ہو گیا۔ پہلے وہ کہا کرتے تھے، خدا کی قسم کھا کر کہا کرتے تھے کہ اللہ کی قسم ہم تمہارے ساتھ ہیں، مسلمانوں کے ساتھ ہیں، لیکن جب ان کا پردہ فاش ہوا، اللہ نے ان کو رسوا کیا، پھر جو انہوں نے مسلمانوں کو دکھانے کے لیے اعمال کیے تھے، اللہ رب العزت نے ان تمام اعمال کو بھی ختم کر دیا۔ یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ، اے مسلمانوں، اے ایمان والو، اگر تم میں سے کوئی اپنے دین سے پھر جائے، مرتد ہو جائے، فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم، تو اللہ رب العزت ایسی قوم کو پیدا فرمائے گا، ایسے قوم کو لے آئے گا جن سے رب خود محبت فرمائے گا، وَيُحِبُّونَهُ، اور وہ لوگ رب سے محبت کریں گے۔ اللہ رب العزت ایسے لوگوں کو پیدا فرمائے گا، أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ، جو مسلمانوں کے لیے نرم ہوں گے، مسلمانوں کے لیے نرم ہوں گے، ان کے دل مسلمانوں کے لیے بہت نرم ہوں گے، أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ، لیکن کافروں کے لیے بہت سخت ہوں گے۔ یجاہدون فی سبیل اللہ، وہ اللہ کے راہ میں جہاد کریں گے، ولا یخافون لومۃ لائم، اور وہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے ڈریں گے نہیں۔ یہ اللہ رب العزت ایسی قوم کو پیدا فرمائے گا۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، اور یہ اللہ کا فضل ہے کہ جسے وہ چاہتا ہے عطا فرماتا ہے۔ واللہ واسع علیم، اور اللہ رب العزت وسیع علم والا ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے کوچ فرما گئے تو مکے اور مدینے کے اطراف میں جو مسلمان بستے تھے انہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، اور بے شمار لوگ مرتد ہو گئے۔ تو اسی تعلق سے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اگر اے مسلمانوں تم اگر مرتد ہو جاؤ تو اللہ رب العزت ایسی قوم کو پیدا فرمائے گا، ایسے لوگوں کو پیدا فرمائے گا جن سے خود رب محبت فرمائے گا، اور جو لوگ اپنے رب سے محبت کریں گے۔ تو یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ہم نوا اور ان کے چاہنے والے تھے، جنہوں نے ان مرتدین کا ڈٹ کر مقابلہ کیا اور اسلام کو پھر اپنے عروج کی راہ پر پھر گامزن کر دیا۔ تو یہ آیت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں زیادہ مناسب ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت اسی آیت میں ارشاد فرماتا ہے ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے کہ یہ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ جسے چاہتا عطا فرماتا ہے۔ ہر ایک شخص کے دل میں اللہ کی محبت نہیں ہوتی ہے، ہر ایک شخص کے دل میں اللہ کے راستے میں دین اسلام کے لیے تن من دھن قربان کر دینا ہر ایک شخص کے نصیب میں نہیں لکھا ہوتا ہے۔ یہ ہر ایک شخص ملامت کرنے والے کی ملامت سے بے پرواہ ہو کر دین اسلام کی خدمت نہیں کر سکتا ہے۔ ان خوش نصیبوں کا حصہ ہے جن کو اللہ رب العزت یہ فضل عطا کرتا ہے۔ تو یہ اللہ کا کرم ہے کہ جس سے اپنا دین کی خدمت لے لے۔ واللہ واسع علیم، اور اللہ رب العزت وسیع علم والا ہے۔ پچھلی آیتوں میں اللہ رب العزت نے یہ بتایا کہ یہودیوں سے اور عیسائیوں سے دوستی نہیں کرنا ہے، اس لیے کہ جو ان سے دوستی کرتا ہے وہ انہی میں سے شمار ہوتا ہے۔ اب یہ والی آیت، اس آیت میں رب کریم ارشاد فرماتا ہے کہ مسلمانوں کے دوست کون بنیں گے؟ رب فرماتا ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ، کہ اے مسلمانوں تمہارا دوست، تمہارا مددگار، تمہارا حامی اور ناصر اللہ ہے۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ، تمہارا ولی، تمہارا مددگار اللہ ہے، ورسولہ، اور اس کے رسول ہیں۔ والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لے آئے۔ الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ، جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں۔ مسلمانوں میں بھی بہت سے لوگ ہیں
بہت سے لوگ ہیں جو فاسق و فاجر ہیں اور گناہوں میں مبتلا ہیں، لیکن رب کریم ارشاد فرماتا ہے کہ دوست تمہارے وہ لوگ ہوں جو نماز قائم کرتے ہوں، زکوٰۃ دیتے ہوں، وہم راکعون، اور اللہ کی بارگاہ میں وہ عاجزی اختیار کرتے ہوں۔ تو ایسے لوگ مسلمانوں کے دوست ہونا چاہیے، چونکہ یہ نیک ہوتے ہیں، اور جو نیک ہوتے ہیں وہ ہمیشہ اپنے دوست کو بھی راہ راست پر لے جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ، اور جو اللہ رب العزت اور جو اللہ رب العزت کو مددگار بنائے، دوست بنائے، اور اس کے رسول کو دوست بنائے، والذین آمنوا، اور مسلمانوں کو دوست بنائے، حاجی، نمازی اور قاضی لوگوں کو دوست بنائے، فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ، فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ، فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ، تو اللہ ہی کے گروہ کامیاب ہیں، وہی غالب ہیں، سربلند ہیں۔ اور جو اللہ سے محبت کرے، اللہ سے دوستی کرے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دوستی کرے، اور نیک مسلمانوں سے دوستی کرے، ان کو اللہ رب العزت نے اپنا گروہ کہا ہے، اپنا گروہ کہا ہے، اور یہی لوگ کامیاب ہوں گے، یہی لوگ کامیاب ہیں۔ تو میں اپنی بات یہیں پہ ختم کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن کریم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نور ایمان اور نور قرآن کو ہمارے دلوں میں اتار دے۔ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ اس چینل کی معلومات اب تک پہنچ سکیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین۔